زندگی ٹی وی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، تین بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ اب وہ بڑے ہو چکے تھے اور وقت آ گیا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر اپنی زندگی اپنے بل بوتے پر گزاریں اور اپنی آگے کی زندگی اپنے طور طریقے سے گزاریں۔ ایک دن ان کی ماں نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ میرے بچوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تم دنیا کو اپنے طریقے سے جیو اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ لیکن میرے بچوں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو کام بھی کرنا اسے ہمیشہ پورا دل لگا کر کرنا۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ بہت ہی اداس دل کے ساتھ تینوں بھائیوں نے اپنی والدہ کو الوداع کہا اور نئی زندگی کی طرف چل دیے۔ ان کی والدہ اداسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ تینوں بھائی چل پڑے۔ چلتے چلتے انہیں کافی وقت گزر گیا۔ آخرکار چلتے چلتے انہیں گھر بنانے کے لیے ایک جگہ اچھی لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی بہت آلسی تھا۔ اس نے سوچا، میں گھاس پھوس کا گھر بنا لیتا ہوں، وہ جلد بن جائے گا۔ اس لیے اس نے گھاس پھوس کا گھر بنانے کا سوچا اور گھاس پھوس سے گھر بنانے لگ گیا تاکہ اس کا گھر جلد بن جائے اور پھر اس کے پاس بہت سارا وقت ہوگا کہ وہ خوب کھیل کود سکے۔ اس نے خوب محنت کر کے ایک دن میں اپنا گھر تیار کر لیا اور پھر اپنے بھائیوں کو آواز دی، دیکھو بھائیو، میرا گھر بن گیا۔ بھائی آئے اور دیکھا۔ گھر کو دیکھ کر بڑا بھائی بولا، ارے چھوٹے، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو بہت ہی کمزور سا گھر ہے۔ اس گھر میں ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی شیر آ گیا تو ہم اس گھر میں شیر سے کیسے بچیں گے؟ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جواب دیا، کچھ نہیں ہوتا بھائی جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ بہت مضبوط گھر ہے۔ بڑا بھائی بولا، ٹھیک ہے چھوٹے، جیسے تمہاری مرضی، لیکن کل مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ اب درمیانے بھائی نے لکڑیوں سے گھر بنانے کا سوچا اور جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے ان سے گھر بنانے میں لگ گیا۔ تیسرے دن درمیانے بھائی کا گھر بن کر تیار ہو گیا، لیکن اس کا گھر چھوٹے بھائی کے گھاس پھوس والے گھر سے زیادہ مضبوط تھا۔ بڑا بھائی آیا اور اس کے گھر کو دیکھ کر بولا، بھائی، تم نے گھر تو بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہت محنت کی ہے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم یہاں محفوظ رہیں گے؟ جی بھائی جان، آپ بالکل فکر مند نہ ہو، ہم یہاں بالکل محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن کل یہ نہ کہنا کہ بڑے بھائی نے خبردار نہیں کیا تھا۔ اب چھوٹا بھائی اور درمیانہ بھائی اپنے اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے تھے۔ دوسری طرف بڑا بھائی اپنا گھر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اینٹ پتھر سے اپنا گھر بنا رہا تھا۔ دوسرے بھائیوں کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ وہ دونوں بھائی کھیل کود کر اپنا وقت گزار رہے تھے۔ جب ہمارا گھر اتنی جلدی بن گیا تو بڑا بھائی کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ ہماری طرح سے گھر کیوں نہیں بنا رہا؟ بڑا بھائی کتنا ڈرپوک ہے، کتنا ڈرتا ہے یہ۔ بڑے بھائی نے ان کی باتوں پر بالکل توجہ نہیں دی اور مسلسل محنت سے گھر بناتا رہا۔ آخرکار 7 دنوں کی محنت کے بعد ایک مضبوط اور خوبصورت گھر بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے ہی دن ایک بھوکا شیر کہیں سے گھومتا ہوا ان کے علاقے میں آ گیا۔ اسے گھاس سے بنا ہوا گھر نظر آیا تو وہ رک گیا۔ اس نے دروازے پر زور سے پنجے مارے
تو چھوٹا بھائی ڈر گیا۔ مجھے اندر آنا ہے، دروازہ کھولو، مجھے بھوک لگی ہے، نہیں کھولا تو میں اپنے پنجوں سے اس گھاس پھوس کے گھر کو ختم کر دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے شیر، میرا گھر بہت مضبوط ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ شیر نے زور کی پھونک ماری اور اس کا گھاس پھوس کا گھر اڑا کر رکھ دیا۔ چھوٹا بھائی بڑی مشکل سے جان بچا کر درمیانے بھائی کے گھر پہنچا۔ جلدی سے دروازہ بند کرو، بھوکا شیر ہمارے پیچھے آ گیا ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ گھر بہت مضبوط ہے۔ تبھی بھوکا شیر وہاں پہنچ گیا اور بولا، دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، نہیں کھولو گے تو میں اپنے مضبوط پنجوں سے تمہارا گھر توڑ کر رکھ دوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے بھوکے شیر، ہمارا گھر بہت مضبوط ہے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شیر نے اپنے مضبوط پنجوں سے 2-4 وار میں ہی ان کا گھر توڑ کر رکھ دیا۔ دونوں بھائی بڑی مشکل سے جان بچا کر بڑے بھائی کے گھر پہنچے۔ بھائی جان بچائیں بچائیں، بھوکا شیر ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اتنے میں بھوکا شیر وہاں بھی پہنچ گیا اور دروازے پر اپنے پنچے مارنے لگا۔ دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، نہیں کھولو گے تو میں اپنے مضبوط پنجوں سے تمہارا گھر توڑ کے رکھ دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ شیر نے دروازے پر اپنے پنجے مارے لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنی پھونک سے اس گھر کو اڑانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر اچانک سے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے گھر کے پچھلی طرف سے گھوم کر چمنی میں داخل ہو کر گھر میں داخل ہونے کا سوچا۔ بڑا بھائی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگ جلائی اور آتش دان میں گرم پانی کا برتن رکھ دیا۔ شیر جیسے ہی چمنی کے راستے نیچے پہنچا تو وہ گرم پانی میں گر گیا اور جل گیا۔ سب بھائی خوشی سے جھوم اٹھے۔ دوسرے دن وہ اپنی والدہ کو سارا واقعہ سنانے کے لیے پہنچے۔ چھوٹا بھائی والدہ سے بولا، امی جان آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، جو بھی کام کرنا دل لگا کر کرنا اور اسی میں کامیابی ہے۔ جی ہاں میرے بچوں، یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہی زندگی کا اصول ہے۔ جو اس اصول کی پابندی کرتا ہے وہ ہمیشہ سکھی رہتا ہے۔ اس دن کے بعد چھوٹے اور درمیانے بھائی نے سستی چھوڑ کر بڑے بھائی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔